السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کے سنڈے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سنڈے سبق میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ناپاک چیز کو پاک کرنے کا طریقہ۔ ناظرین کرامی، ناپاک چیز کو پاک کرنے کے طریقے میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ نجاست سوکھنے کے بعد بھی دکھائی دے، اسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں، جیسے گوبر، خون وغیرہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست سوکھنے کے بعد دکھائی نہ دے، اسے نجاست غیر مرئیہ کہتے ہیں، جیسے پیشاب، پیپ وغیرہ۔ ان دونوں صورتوں کے اعتبار سے پاکی کے طریقے میں فرق ہے۔ نمبر 1، بدن، کپڑے، برتن، قالین وغیرہ جیسی چیزوں پر نجاست مرئیہ یعنی جو سوکھنے کے بعد بھی نظر آئے، لگ جائے تو اسے اس طرح دھونا ضروری ہے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، چاہے ایک مرتبہ دھونا پڑے یا اس سے زائد مرتبہ۔ جب نجاست زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ نمبر 2، کپڑے، چادر وغیرہ جیسی چیزیں یعنی جو نچوڑی جا سکے، ان پر نجاست غیر مرئیہ یعنی جو سوکھنے کے بعد نظر نہ آئے، لگ جائے تو انہیں 3 مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ اچھی طرح نچوڑنا ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں پاک نہ ہوں گی۔ نمبر 3، دری، قالین، گدا، لحاف وغیرہ جیسی چیزیں یعنی جو نچوڑی نہ جا سکے، ان پر نجاست غیر مرئیہ لگ جائے تو انہیں 3 مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ اتنی دیر نچوڑا جائے کہ پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے سے یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ پانی سکھانے کے لیے وائپر اور صفائی مشین سے مدد لی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، ایسی چیزیں جو نچوڑی جا سکیں اور جو نچوڑی نہ جا سکیں، ان دونوں کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں زمین پر رکھیں اور رگڑ کر دھوئیں، اور دھوتے وقت ان پر اتنا پانی بہایا جائے جتنا 3 مرتبہ دھونے میں استعمال ہوتا ہے، یا جاری پانی یا نل کے نیچے اچھی طرح رگڑ کر دھوئیں۔ اس صورت میں کپڑے یا چادر وغیرہ کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، شیشہ، اسٹیل، پلاسٹک، چینی کے برتن اور ان جیسی چیزیں جو پانی کو ابزارب نہیں کر سکتی، انہیں دھو کر بھی پاک کیا جا سکتا ہے اور نجاست، گندگی کو پوچھ کر بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں کھردری ہوں یا ان پر ابھرے ہوئے نقوش ہوں تو یہ چیزیں صرف نجاست کے پوچھ لینے سے پاک نہ ہوں گی، بلکہ انہیں دھونا ضروری ہوگا۔ نمبر 6، زمین پر پیشاب، شراب وغیرہ گر جائے تو زمین محض سوکھنے اور نجاست کا اثر ختم ہونے سے پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح اینٹ، پتھر اور ٹائلز وغیرہ جو عمارت یا زمین میں لگے ہوئے ہوں، وہ بھی سوکھنے اور نجاست کا اثر ختم ہونے سے پاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ، موجودہ دور میں رائج واشنگ مشین میں کپڑے دھونا درست ہے۔ مشین میں کپڑے ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ پانی بہائیں اور مشین کے سکھانے والے حصے کے ذریعے 3 مرتبہ نچوڑیں، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یا کپڑوں کی دھلائی کے بعد اوپر سے پانی ڈالے جائیں اور نیچے سے پانی چھوڑ دیں۔ جب 3 گنا پانی بہہ جائے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ مشین سے نکال کر الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوٹ: پاک کپڑے ناپاک کپڑوں میں بھگانے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ناپاک کپڑوں کو علیحدہ بھگایا جائے اور علیحدہ دھویا جائے۔ مسئلہ، چٹائی، چادر وغیرہ کے ایک حصے پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کے دوسرے حصے پر جہاں نجاست نہ ہو، نماز پڑھنا درست ہے۔ ناظرین اکرامی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے سبق میں ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے پانی کے مسائل، یعنی کس پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔